جاتے ہیں تو وہ صاحب مزار آپ کی رہنمائی کسی ایسے انسان کی طرف کرے گا جو زندہ ہو، تاکہ آپ اس انسان کی سے بہتر رہنمائی لے سکیں۔ قبر والا آپ کی وہ تربیت نہیں کر سکتا جو زندہ انسان آپ کی فریکوینسی اور اس کی فریکوینسی ایک ہے اس پر وہ کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ بھی اسی فریکوینسی پر ہیں، میں بھی اسی فریکوینسی پر ہوں، آپ میری بات کو بخوبی سمجھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی لمحے کے لیے میری فریکوینسی بدل جائے تو نہ آپ میری آواز کو سن سکتے ہیں، نہ آپ میرا مشاہدہ کر سکتے ہیں، نہ آپ میرے کسی عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً میں بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں کس جگہ موجود ہوں آپ کو نہیں معلوم۔ ابھی اس وقت آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں بول رہا ہوں، اردو زبان میں بول رہا ہوں، کسی کمرے کے اندر موجود ہوں اور میں کسی نشست پر بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ ایک عام حالات میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو اگر نیت سچی بھی ہے تو ایسا انسان جو پردے کے پیچھے ہے، آپ اس سے فیض کے لیے دعا کریں گے تو وہ آپ کی کسی زندہ انسان کی طرف رہنمائی کرے گا کہ آپ اس انسان کے پاس جائیے۔ وہ انسان آپ کی روحانی تربیت بھی کرے گا، آپ کی اخلاقی تربیت بھی کرے گا، اور روحانیت کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کمی پیشی جو آپ کی روح کے اندر موجود ہے وہ اسے بھی پورا کر دے گا۔ اپنی اس گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں اور اس نقطے پہ لا کے سمیٹتا ہوں کہ دیکھیے اس روئے زمین پر جو ہے وہ حکم جو جاری ہوتا ہے وہ زندہ انسان کا جاری ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جو اس دنیا سے پردہ کر گئے، اگر ان کا حکم بھی جاری ہوگا تو وہ بھی کسی زندہ انسان سے جاری ہوگا۔ یہی گدی نشینی کی، یہی روحانیت کو منتقل کرنے کا، کسی کو خلافت دینے کا، کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا در حقیقت روحانی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میرے بعد میرا حکم جو ہے میرے اس خلیفہ کے سینے سے جاری ہوگا۔